أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم سخت ہوتے ہیں کفار پر اور رحم دل ہوتے ہیں آپس میں. یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ رب العالمین دنیا میں غالب فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوں گے. پہلی صفت کا حاصل حقوق کی تکمیل تھا اور دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے. خالی کلمہ نماز کا نام دین نہیں ہے. یا ان دونوں آیات شریفہ میں یہ دونوں چیزیں بتلائی. ایک حقوق اللہ سے متعلق ہے آیت شریفہ اور دوسری آیت شریفہ میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے. پچھلی آیت شریفہ میں حقوق اللہ سے تعلق جو بتلایا تھا جس میں اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ یوں فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجیے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے اور جس سے اللہ رب العالمین محبت فرمانے لگیں تو پھر اس کی دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی. ایک تو یہ صفت ہے ان لوگوں کی غالب قوم کی. دوسری صفت یہاں یہ بیان فرمائی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ کفار پر بڑے سخت ہوں گے اور آپس میں بڑے رحم دل نرم دل ہوں گے. کس اعتبار سے ہوں گے آپس میں نرم دل؟ حقوق العباد کے معاملوں میں کہ معاملات کا اعتدال ہوگا. اعتدال کہتے ہیں درمیانے کو، میڈیم سائز کو، کہ نہ تو آدمی اتنا سخت ہو کہ کسی سے کلام ہی نہ کرے، نہ اتنا نرم ہو کہ بالکل ہی اس کے کلام میں کوئی تاثیر ہی نہ رہے، لوگ سمجھے کہ ویسے ہی مذاق کر رہا ہوگا. تو اعتدال ضروری ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطھا، ہر چیز کا درمیانہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. درمیانہ کام، عمل ہے تو درمیانہ، اشیاء ہیں تو درمیانی. کسی بھی چیز میں آپ لے لیں اس حدیث کو، یہ بالکل فٹ بیٹھے گی. چاہے لباس سے لے لو، زیادہ چست لباس وہ بھی نہیں جمے گا، بہت ڈھیلم ڈھال وہ بھی نہیں جمے گا. خیر الامور اوساطھا، درمیانہ کام بہتر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا. کھانے پہ آپ لے لیں اسے، تیز مسالوں کا کھانا آپ کھائیں گے تب بھی بہتر نہیں ہے، بالکل پھیکا سٹ کھائیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی درمیانے کام چلے گا. ایسے ہی آپ رفتار پہ لے لیں، بہت تیز دوڑیں گے، ہانپیں گے، کانپیں گے، گر بھی سکتے ہیں، اور بہت سست چلیں گے تو کام میں نقصان ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الامور اوساطھا، درمیانہ کام بہتر ہوتا ہے. کسی سے آپ محبت کریں تو اس میں بھی اگر آپ اتنے محو ہو گئے ہیں کہ اللہ رسول کو بھول گئے تب بھی بیکار ہے، اور کسی سے محبت بالکل بھی نہیں ہے تو وہ نفرت کے دائرے میں آ جاتی ہے، وہ بھی بیکار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے اگر اس کی گہرائی کو آدمی جائے تو ایک ہی جملے میں بیڑا پار ہو جائے. اب کتنا مختصر سا جملہ ہے کہ خیر الامور اوساطھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہتر کام درمیانہ ہوتا ہے. اب تمام چیزوں میں یہی درمیان کی کام آتی ہے. مالداری میں آپ لے لیں، بہت زیادہ مالدار ہو گئے، مال کی حفاظت کرتے کرتے مر جائیں گے، پریشان ہو کے مر جائیں گے. اور اگر بہت زیادہ غریب ہیں تو اس میں غربت کی حالت میں پریشانی آئے گی. اس لیے درمیانہ بہتر ہے. اور درمیانہ کس کو کہتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں کہ 2 وقت کی روٹی سکون سے مل جاوے، اس میں بھی کبھی تھوڑا بہت فاقہ ہو جائے، کبھی کبھی پیٹ بھر کے مل جائے. یہ ہے درمیانہ. ہم درمیانہ ایسے سمجھیں کہ سال بھر کا بجٹ بھی جمع ہو، تھوڑا بینک بیلنس سے بھی ہو، اور جیب میں بھی تھوڑا جو وزن سا بنا رہے اور کوئی دقت پریشانی محسوس ہو، اسے ہم درمیانہ سمجھیں. یہ درمیانہ نہیں ہے، یہ تو بہت آگے کا معاملہ ہے.
درمیانہ تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے، اللہ کی یہ چاہت تھی، یہ طلب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت میں بھوکا رہ کر اللہ کو یاد کروں، دوسرے وقت میں پیٹ بھر کر اللہ کا شکر ادا کروں، یہ ہے درمیانہ۔ تو حقوق العباد کے اندر اعتدال ضروری، کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد میں معاملات اس میں بھی اعتدال ہو، معاشرت اس میں بھی اعتدال ہو۔ اور یہاں پر تیسری صفت اس جماعت کی یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یعنی لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کفر اور ارتداد کے مقابلے کے لیے صرف معروف قسم کی عبادت گزاری اور نرم اور سخت ہو نہ کافی نہیں ہے، نرم سخت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو۔ اسی جذبے کی تکمیل کے لیے چوتھی صفت کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسری صفت یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں رحم دلی ہو، بھائی چارہ ہو، سکون اطمینان ہو، اور کافروں پر ایمان والا بڑا سخت ہو، کفر کی بات پر تو ایک دم سے الرٹ ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری صفت یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ تیسری صفت تو ابھی ہم میں آئی نہیں۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت الحمدللہ ہر ایمان والے کو ہوتی ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہ ہو، ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، چاہے تھوڑی سی، یہاں تک کہ جو آدمی شرابی بھی ہوگا اس کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کی محبت کا اظہار اس سے کرنا نہیں آتا، اور اس کا اظہار ہوتا ہے ان کاموں کے کرنے سے جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہو۔ اس صفت میں بھی یہ ہے موجود الحمدللہ، لیکن اس میں بھی مکمل نہیں ہے۔ ہم بعض وقت جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پڑوسی ہے پریشان حال ہے، ارے نو اس کا تو روز کا ایسا ہی ہے معاملہ، نہیں ایسا نہیں سوچنا ہمیں۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے خود حکم فرمایا سائل کو کبھی جھڑکو ہی مت۔ جھڑکنے میں ایک تو یہ آتا ہے کہ آدمی بھگا دے اسے، چل صاحب ہم نہیں دے رہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے ترس روئی کر لے، اپنے چہرے کو بدل لے، یہ بھی جھڑکنے میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ترس روئی بھی نہیں کر رہا، دے بھی نہیں رہا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ان کا تو مانگنے کھانے کا کام ہی ہو گیا، مانتے نا روز آ جائیں، یہ بھی جھڑکنے میں شامل۔ تو اما سائل فلا تنہر میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جن سے سائل کو تکلیف پہنچے۔ اگر نہیں ہے اللہ سے مانگو، اپنے لیے نہیں مانگ سکتے یا تو اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ مجھے اتنا دے، اتنا دے کہ کوئی سائل میرے در سے اپنی فریاد سے مایوس نہ جائے۔ اللہ سے مانگو، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ یا اتنا نہیں مانگ سکتے، دقت آتی ہے کہ ہم مانگیں گے اللہ سے، پھر اسے ہم لیں گے، پھر دوسروں کو دیں گے۔ وہ جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے نا، اس سے کسی نے کہا ہاتھ دے جلدی سے، اب وہ ہاتھ نہیں دے رہا اپنا اور ڈوب رہا ہے، پھر اس نے کیا کام کرا، نکالنے والے نے اسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اسے نکال لیا باہر، اور اس سے پھر یوں پوچھا نا بھائی تو یہ بتا، تو ڈوب رہا تھا، میں تجھ سے بار بار یوں کہہ رہا تھا ہاتھ دے، تو دے کیوں نہیں رہا تھا؟ کیونکہ مجھے کوئی چیز دینے کی عادت نہیں ہے، اس لیے نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب گھر پر کوئی سائل آوے، فقیر آوے، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ ان کو دلوایا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دونوں لو بیٹے اس کو دیا ہو، اللہ والا کھڑا باہر، ان کے ہاتھوں سے دلواؤ، تم خود مت دو، بچوں کو تم دو اور بچے کے ہاتھ سے ان سائلین کو دلواؤ، تاکہ بچوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ ایسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر بچوں کو بھی دینے کا مزاج بن جائے کہ ان کو بھی دینے کا حق ہوتا ہے۔ ورنہ بعض بچہ جس کو آپ کو عادت نہیں ہے دینے کی، یا وہ دیتا نہیں کبھی، اور سائل آ گیا دروازے پر، آپ بچے کو تو 10 لو بیٹے اسے دے، نہیں میں تو چیز لاؤں گا، وہ خود رکھے گا اسے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچوں کے ذریعے سے خرچ کرایا کرو، ان کے ہاتھوں سے دلوا کے، تاکہ ان کو عادت بن جائے۔ تو بعض آدمی کو دینے کی عادت نہیں ہوتی، ڈوبنا منظور تھا لیکن ہاتھ دینا منظور نہیں تھا، یہی حالت ہماری ہے
کہ ہم خود بھی سائل کو نہیں دیتے اور سائل کے لیے اللہ سے بھی نہیں مانگتے. اگر یہ ہمت نہ ہو کہ اللہ مجھے اتنا مال دے دے میں جو اسے خرچ کروں، یہ نہ مانگ سکو تو یوں مانگو، اے اللہ یہ سائل آیا یہ بھی تیرا بندہ ہے، اسے دیکھ کتنی پریشانی ہوئی ہے تبھی تو آگے اس نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا، اے اللہ تو اس کی ضرورتوں کو ایسا پورا فرما دے کہ یہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہ پھیلائے تیرے سوا. ایسی دعا مانگو خوب اللہ سے. یا مسجدوں میں روزانہ اعلانات ہوتے ہیں، کبھی کوئی سفیر آتا ہے کبھی کوئی فقیر آتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی دعا کرو، اے اللہ تو اسے اتنا مالدار کر دے کہ جیسے آج یہ سائل بن کر آیا اس کے در پر دوسرے لوگ آویں اور یہ ان کے سوالوں کو پورا کرے. ایسی دعا کرنے میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے رحماء بینہم، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی. کسی کی بیاہ شادی کا موقع ہے اور آپ کو پتہ چلا اس کے پاس انتظام نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، لگاؤ اس میں اللہ کی رضا کے لیے. نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں دے سکتے، ڈوبنا منظور ہے تو کم سے کم اللہ سے دعا کر دو، اے اللہ اس کی بھی بیٹی ہے، اس کی عزت کا سوال ہے اور اے اللہ یہ تیرا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس میں تو اس کے لیے آسانی فرما دے. خوب دعا کرو ان کے لیے. یہ ہے رحماء بینہم. یہ صحابہ کرام نے اس کی مثالیں بھی پیش فرما دی. ان کی مثالیں تو عجیب ہیں صحابہ کرام کی قربانیاں، کہ مہاجرین آ رہے ہیں تو ان کو 2 گھروں میں سے ایک گھر دے رہے ہیں. کسی کا بڑا مکان ہے اس میں بیچ میں دیوار کر کے مہاجر کو دے، لو بھائی تمہارے پاس یہاں گھر نہیں ہے، تم یہاں آئے ہو دین کی خاطر، لو ہمارا گھر لے لو. اور بعض نے تو یہاں تک کیا اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے بعض صاحب، یا رسول اللہ میرے 2 بیوی ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ کسی مہاجر کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں. یہ دیکھو کتنی قربانی ہے. تو رحماء بینہم میں یہ آتا ہے. اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر گوشت بھی لائیں گے تو کالی پنی میں، اور اسے بھی کہاں؟ جھولی میں چھپا کے. بہت سے لوگ اتنی بیہودہ قسم سے لے کے چلتے ہیں اسے، کہاں ایسے لگے ڈیلا لگا رکھا انہوں نے. ہمارے یہاں میوات میں پہلے استنجا پاک کرنے کے لیے ڈیلا لگا ہوئے ایسے، حالانکہ وہ گناہ ایسے لگانا. بعض آدمی ڈیلا لگاتے ہیں ایسے کہ صاحب پیشاب قطرے آ رہے ہیں، اب جو ہے پائپ کو پکڑ کے کھڑے ہیں ڈیلا لگا کے اس کے. یہ منع ہے، مکروہ تحریم میں لکھا ہے اس کو مفتیان کرام. یہ ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے. تو ایسے بہت سے لوگ لائیں گے ذرا سا گوشت ہے اسے جھولی میں چھپا کے نیچے، کیا چھپا رکھا؟ کچھ نہ جی گوشت. بھائی ایسے کا بلا رہا ہے؟ تھیلا لے کے جاؤ، تھیلے میں ادب سے لے کر آؤ. 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، دولت، عورت. یہ تینوں چیزیں پردے کی ہیں. عورت بے پردہ اچھی نہیں لگتی، کھانا بے پردگی سے اچھا نہیں لگتا، اور دولت بھی دکھاتے پھرو تو اچھی نہیں لگتی. وہ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، یا تو نیت خراب ہوتی ہے یا آدمی جو ہے ملول ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے دل کے اندر میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا میں بھی اسے دین کے راستے میں خرچ کرتا، یہ دیکھو اس کے پاس گڈی کی گڈیاں ہیں. تو ایسے دکھاؤ بھی مت. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ 20 سال سے دہیج اکٹھا کریں، کمیٹی ڈال کے، بیاج پہ پیسے لے کے، ادھر سے ادھر سے، اور اب شادی کا دن آیا اب سجا رہے ہیں اسے. دہیج کہاں سج رہا ہے؟ یہاں سج رہا ہے. یہ بالکل حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. اگر دکھانا ہی ہے لسٹ بنا کے دے دو اس کو، لڑکے والوں کو، صاحب یہ دیا ہم نے تمہیں، لو یہ رکھو. اب نہیں صاحب 5 آدمیوں کو بھی دکھانا پڑتا ہے. تم تو اسے دکھا رہے ہو، غریب کے دل پہ کیا بیتے گی؟ وہ غریب لڑکیاں جو گھروں میں 20-20 30-30 سال کی بیٹھی ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ یہ سوچیں گی کاش ہمارے ماں باپ پہ بھی اتنا ہوتا تو ہمیں بھی ایسے دکھا کے دیا جاتا، ہمارا بھی نکاح ہو جاتا ہے. کیا کریں، اب ہمارے پاس اتنا ہے نہیں. پھر وہ بیچاری گھروں میں کام کر کے، کمیٹیاں ڈال کے، بیاج پہ پیسے لے کے پھر اکٹھا کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں رحماء بینہم کے خلاف ہے. رحماء بینہم میں وہ آئے گا کہ جس سے آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی، غم خواری ہو. اگر دہیج کا رواج اتنا ہی ہے اور ہم رحماء بینہم پہ بھی عمل کر لیں، دہیج پہ بھی عمل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہو جائے. مثال کے طور پہ 250 گھر ہیں ہمارے، ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ایک چیز، ایک برتن لے لیں. تو دیگچا لیا، تو بھگونا لیا، تو پتیلی لیا، تو مالدار سا، تو فریج لیا، تو 250 اشیاء اکٹھی ہو گئی ایک دن میں. اور کسی پہ زور بھی نہیں پڑا، خوب دہیج بھی ہو گیا. حالانکہ ناجائز ہے وہ چیز، لیکن راستہ آسانی کا، بڑی آسانی سے ساری بچیاں جتنی بھی ہماری بیٹھی ہیں گھروں میں ان سب کا انتظام ہو جائے. اب رہ گئے صاحب دعوت کا، کہ دعوت کا کیا کریں صاحب؟ محلے کو دعوت بھی ہو جائے تو کوئی دقت نہیں. انہوں نے ٹھیک ہے تو 1 کلو گوشت کے پیسے میں دے رہا ہوں، 1 کلو آٹے کے پیسے دے رہا ہوں، چپ چاپ اکٹھے کرو اور کر کے چپ چاپ دیگیں بنوا دو اور کھانا کھلوا دو مہمانوں کو، کیا دقت؟ تو یہ رحماء بینہم ایسے تو چل سکتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعوت کی پرچی آ گئی ایک کی، بھائی سے کہہ دے نیا دعوت کی پرچی نک تو کھایا. اب وہ آئے نک تو کھایا، ہاں میں تو کھایا، بھیڑ تھا نا، تو بھی چلا جا.
اب میں بھی جا رہا ہوں، چھوٹے سے بچے کو اور ساتھ بھی لے کے جا رہا ہوں. اب ایک دعوت کے پرچے تین جا رہے ہیں، اور بھائی صاحب جو ہے دوسرے بڑے بھائی صاحب کام پہ سے آئے تھے، وہ سیدھے وہیں رک گئے. اب پرچی ایک کی تھی، 4 آدمی ایک پہ کھا کے آ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، بغیر اجازت کے حرام ہے بالکل. یعنی اگر ایک آدمی، اور جبکہ ہمارے یہاں تو چھپا رہے پرچے ایک آدمی، تو ایک آدمی ہی جاوے، 1.25 بھی نہ جائے، 1.5 بھی نہ جائے. اگر 1.25 جائے گا پوچھ کے جاؤ ان سے کہ صاحب میرے ساتھ ایک اور ہے، اسے بھی لے آؤں کیا، آپ اجازت دیں تو. لیکن ہمارا مزاج تو بالکل برعکس ہوا ہوا اس میں. پرچی ایک آئی ہے، مستورات میں جا رہی ہے، جوانوں میں جا رہا، بچے کو ساتھ لے جا رہا. چلتے ٹائم پہ بچہ تھوڑا سا جردہ اور ایک روٹی رکھ کے بھی لے جا رہا ہوں، کھائے نہ جا رہا ہے. اس سے چل جھوٹا تو لے چل اس میں اور ڈال دے ذرا سے ایک بوٹ. اب اسے ایک کھانا وہاں لے جا رہے ہیں بیچارہ، اب چاہے راستے میں گرا جائیں اسے. تو یہ رحماء بینہم کے خلاف ہے. یہ اس کی پہچان نہیں ہے اس جماعت کی جو اللہ کے ہاں مقبول جماعت ہے. اللہ کے ہاں مقبول جماعت تو وہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہوں. تو پہلی صفت کا حاصل حقوق العباد تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور دوسری صفت سے تعلق ہے حقوق العباد کا. اب یہاں پر تیسری صفت جو بیان فرمائی ہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہے. اس میں تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنا، دوسری صفت میں تمام انسانیت کا حق ادا کرنا، کفار پر سخت رہنا اور مسلمانوں میں رحم دل رہنا. کفار پر سخت رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دیکھتے کافر کو گولی مار دو. کفار پر سخت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان سے منحرف ہیں، لہٰذا ان سے دلی دوستی تو ہو نہیں، صرف اتنی دوستی رکھو جس سے اپنا کام چل سکے اور دین کی دعوت ان کو آپ اس بہانے سے دے سکیں. یہ نیت کر لو. کسی بھی کافر سے ہمارے تعلقات کرنے نہیں ہوتے ہی ہیں، کوئی کتنا بھی بچ لے. ہندوستان میں کافروں سے مسلمان نہیں بچ سکتا، کسی بھی حال میں نہیں بچ سکتا. کہیں نہ کہیں دوستی کا تعلق آئے گا ہی، کہیں ووٹنگ کا تعلق آئے گا، کہیں پڑوس کا آئے گا، کہیں بازار کا آئے گا، کہیں گراہی دکانداری کا آئے گا. تو بچنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے یہاں ہندوستان میں کہ ہم کافروں سے بچ جائیں. لیکن بچنے میں اپنی نیت بدل لو. ملنے میں نیت یہ بدل لو کہ ہم تو ان سے اس لیے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ موقع آوے تو ہم ان کو دین کی دعوت دے سکیں، اللہ رسول کے دین کو ان کے سامنے ہم پیش کر سکیں. جب ہم ان سے ملیں گے نہیں تو ہم قرآن کی باتوں کو بتائیں گے کیسے، نبی کی باتوں کو بتائیں گے کیسے، سنتوں کا مذاکرہ ان کے سامنے کریں گے کیسے. اس لیے ہم تو ان سے ملیں گے اور خوب پاس بیٹھیں گے اور ان کو بھی بٹھائیں گے، ان کے ساتھ کھائیں گے، ان کو کھلائیں گے، اور پھر ان کو ہم دین کی دعوت دیں گے. ہمارا نظام اور ہماری نیت یہ ہوگی. اب نیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ نہیں صاحب اگر ہم نے ان سے تعلق نہیں کیا تو یہ ٹھکوا دیں گے، پکڑوا دیں گے، کیس ڈلوا دیں گے. یہ نیت نہیں ہے، کیس نہیں ڈلوا سکتا کوئی بھی، اللہ جب تک نہیں چاہے گا. نیت یہ رکھو کہ ہمیں تو انہیں دین میں داخل کرنا. یہ کافر ہے نا، دین سے دور ہے بیچارے، ان پہ رحم کھاؤ. کیسے رحم کھانا؟ ایسے رحم کھاؤ ان پہ جیسے کوئی آدمی لا علاج مریض ہو، نہ اس کے ہاتھ چل رہے، نہ پیر چل رہے، نہ اس کی جو ہے حرکت ہو رہی. اب وہ پڑا ہے، بیمار ہے، اتنا مریض ہے، تب اس پہ ترس کھاؤ کہ صاحب دیکھو کتنا بیمار ہے بیچارہ، کہیں ڈاکٹر تک ہم اسے پہنچا دیں، یہ صحیح ہو جائے، کوئی دوا لا کے اس کو کھلا دیں، تندرست ہو جائے. تو ہدایت کی دوا اور ہدایت کے ڈاکٹر تک اسے پہنچانے والے تعلق اور دوستی ہر ایک کافر سے کرو، خوب کرو. لیکن کفر کو ذہن میں رکھو اپنے میں. اشداء علی الکفار، جہاں بات آوے اس کی سنت کے خلاف، اللہ رسول کے حکم کے خلاف، اس کو تم مت کرو. وہ کہنے لگا صاحب چلو ہولی دہن ہو رہی ہے، چلو تھوڑا سا. نہیں صاحب دیکھو ایسا ہے، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، آپ کا کام آپ کر کے آ جاؤ، پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے، پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے یہ ہولی دہن ہے کیا. اور پھر کوئی آدمی کہے صاحب دیوالی کے پٹاخے تم بھی پھوڑ لو، نہیں صاحب یہ فضول خرچی ہے اور تم بھی مت پھوڑا کرو اسے، دیکھو اس میں تمہارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور اس سے پردوشن بھی بنتا ہے. اب یہ دیوالی جو بنی ہے اس سے اتنا پردوشن بنا ہے کہ کل پرسوں سے نویڈا کے اسکولوں کو کچھ دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا کہ پردوشن اتنا بن گیا. ایسی دنیاوی چیزیں ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا کتنا نقصان ہوگا. اتنے پیسے تم غریبوں میں بانٹ دو، بھنڈارے کر دو، کسی رستہ خراب ہے اسے بنوا دو. ان کو ایسی باتیں سمجھاؤ تاکہ ان کو سمجھ میں آوے. لیکن ہم ان کو کیا ہے، نہیں صاحب تم ہندو ہو، تم کافر ہو، یہ تمہارا کام ہے، ہم ایسے کیسے کر لیں گے. ایسا نہیں، ایسے کہو گے تو ان کو برا لگے گا. ایسا کہنے کو تو اللہ کے رسول نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو منع کیا کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہ کہو. تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا کہو گے، یہ تمہارے اللہ اور اس کے رسول کو برا کہیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو اشداء علی الکفار میں یہ ہے، کافروں سے خوب دوستی ہو، لیکن دوستی میں نیت یہ ہو کہ مجھے ان کو دین کی دعوت دینی ہے اور
اگر میری ساری زندگی میں ایک کافر بھی دین پر آ گیا، ایمان میں داخل ہو گیا، تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے، یہ ذہن میں رہے ہمارے۔ تو پھر کافروں سے دلی دوستی نہیں ہوگی آدمی کو، صرف دین کی دعوت تک کی دوستی رہے گی۔ اب رہا معاملہ لین دین کا، یہ تو ہندوستان میں چلے گا، چاہے کتنے ہی کافر اسٹرائک کر لیں کہ صاحب ہمیں کسی مسلمان سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، وہ نہیں، ان کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اسٹرائک کر لیں کہ نہیں صاحب ہم کسی کافر سے نہ لیں گے نہ دیں گے، تو جو ہماری قیمتی چیزیں ہیں ووٹ، اسے پھر بھی دینا پڑے گا ہمیں۔ تو اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسی چیزوں کی طرف تو آدمی جاوے ہی نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی کفر میں زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے شہر کا ہے، مجھے اس سے ہمدردی کرنی ہے، کسی بھی طرح سے اسے جو ہے جہنم سے مجھے بچانا ہے۔ یہ آدمی اس میں سختی سے آدمی کام لے، محنت کرے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، تمہیں اس میں جہاد کرنا پڑے گا، جہاد۔ اب جہاد دو طرح کا، ایک تلوار والا اور ایک زبان والا۔ تلوار والا جہاد، اس کے لیے ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کب ہمارے اوپر کوئی آفت آ پڑے اور ہم اس آفت کو روکیں۔ جیسے مدینہ والوں نے مکے والوں کی تمام آفتوں کو جھیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جنگ، جہاد، سریا، غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل فرمائی اور ان کو جا کے چھیڑا ہو، بلکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جہادیں ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری ایسی تھی کہ کفار و مشرکین آپ پر آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا، اس کو روکا۔ جیسے کوسی میں ہوا، کوسی والا کوئی نہیں گیا باہر لڑنے کے لیے، لیکن باہر والا آئے، لیکن اس ٹائم پہ اگر اپنا آپ کو نہ بچاؤ، نہ روکو، تو یہ بہت بڑی بزدلی ہے۔ ایسے موقع پہ کھل کے آؤ اور پھر خوب اپنا دفاع کرو، اپنے مذہب کا، اپنی مساجد کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی بچیوں کا اور اپنے مکانوں کا۔ تو یہ یجاہدون میں وہ ہے، وہ اس کا تو موقع جب آئے گا جب آئے، لیکن اس سے پہلے اصل جہاد کیا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی ذات کو اللہ کے دین کے لیے ہر وقت تیار رکھے، یعنی دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہیں۔ دین حق کی اشاعت میں اذان تک آتی ہے، اذان بھی جو ہے اس کو دعوت خاصہ، دعوت تامہ اور مکمل دعوت کہا گیا، جبکہ اذان میں کوئی زیادہ زور تھوڑی لگانا پڑے، یونس لگا ہوا بس تھوڑا زور جھک جاوے اس میں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں تو رکوع تک پہنچ جائے، اتنا زور لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اذان میں اتنا زور نہیں لگتا، آج کل مائک وغیرہ ہیں، سب ہیں۔ تو اشاعت اور برتری کے لیے آدمی محنت اور کوشش کرتا رہے، جیسے بھی ہو۔ اگر مشورے سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے، مشورے میں اپنی محنت لگائے، اگر گشت سے ہو رہی ہے گشت کرے، اگر اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن سے ہو رہی ہے محنت، 3 دن لگائے۔ کچھ بھی اگر نہیں تو مسجد میں لے کے بیٹھے لوگوں کو، اتنا بھی اگر نہیں ہے تو جو بھی آدمی ملے اسی کو دین کی دعوت دے۔ اگر پڑھا لکھا ہے ان لوگوں کو قرآن پڑھائے، حدیث جانتا ہے تو حدیث کی باتیں کرے، کچھ بھی نہیں جانتا تو کم سے کم کلمہ اور نماز تو جانتا ہے، کلمہ نماز کی دعوت دے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پھر جہاد میں آتی ہے۔ پہلی صفت اللہ اس کے رسول سے محبت، دوسری صفت کافروں سے نفرت، مسلمانوں سے محبت، اور تیسری صفت بتائی اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرتے رہنا۔ اب چوتھی چیز ایک اور آئی، چوتھی صفت ہے، 1 منٹ، ہاں چوتھی صفت ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ان معاملوں میں کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرے آدمی کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے، لو صاحب دیکھو یہ تو ہندو کو دعوت۔ ایک بار ہماری جماعت گئی کھندولی سے 1 دن لگا آگرہ، اب آگرہ میں مجھے متکلم بنا دیا انہوں نے گشت میں۔ اب ہم چلے وہ مارکیٹ میں، سوج مارکیٹ برابر میں، تالا ولا کے پاس۔ اب جب ایک کوئی دکان اس سے من گنا، اس سے ملوا، جب تو وہ رہبر ہے، میں متکلم، بات تو میں ہی کروں تو ملوا سب سے۔ اب وہاں ہندوؤں سے ملاقات کی ہم نے، پوری مارکیٹ میں گھومے، سب میں گشت کیا ہم نے، غیروں کو ایمان کی دعوت اور مسلمانوں کو نقد اپنے ساتھ چلنے کی دعوت۔ اور انہوں بھائی ایسی جماعت پہلی دیکھیے، من کی جماعت تو سب ایسی ہوتی ہیں، لیکن غیر عالم کو اجازت نہیں ہوتی، غیر عالم کے لیے حدود بندی ہوئی ہے، عالم کے لیے کوئی حدود نہیں ہے دعوت کے کام میں۔ خوب جتنا دعوت دے سکے، موقع اور محل کو دیکھ کر خوب دعوت دے، غیروں کو بھی دے، اپنوں کو بھی دے، چاہے کوئی بھی ملے سامنے، سب کو دے۔ خوب دعوت دی ہم نے اور خوب سنی ان نوجوانوں نے باتیں، ان کو ان کے حساب سے اور اپنوں کو اعمال کے حساب سے، اور اعمال والوں کو دعوت تبلیغ کے حساب سے، اور دعوت تبلیغ والوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے حساب سے۔ اب مولانا صاحب آئے کل لکھنؤ کا، کل محمد کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پرانے ان میں تھے، میاں جیوں میں وہ،
تو استاد جی کے نام سے موسوم تھے وہ. 112 سال کی عمر میں کل ان کا انتقال ہوا. تو مولانا سعد صاحب ان کے جنازے میں آئے نماز کے لیے. تو وہاں مولانا نے وہاں بھی تشکیل کی، جبکہ ہم اور آپ تو کیا کہتے ہیں، ارے نو دیکھو میت کے ٹائم پہ ایسی بات سواری مول صاحب ہے. تو ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ڈرو مت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. دین کا کام ہر جگہ کرو، ہر ایک سے کہو، ہر موقع پہ کہو. اب بتاؤ، ورنہ ہم جیسا اگر کوئی یہاں تشکیل کر دیں، ارے مول صاحب ہے بھی تبلیغ کی صحاب ہے، نہیں دیکھنا رہا غم کا معاملہ. اب وہاں ہزاروں کا مجمع، مولانا صاحب نے مائک میں بات چیت کی اور تشکیل کی پھر وہاں پر، اور لوگوں نے پھر لکھوائی جماعت ہے. تو یہ ہوتا ہے ولا یخافون لومۃ لائم کا ترجمہ، یا اس کا مفہوم، یا اس کا مقصد کہ آدمی دین کے معاملے میں کبھی ملامت نہ کرے. بیٹا ہے، باپ کو خوب دعوت دے، یہ مت سوچے کہ صاحب باپ کیا کہے گا. بہن کو دعوت دے، ماں کو دعوت دے، پڑوسیوں کو خوب دعوت. مت سوچے او کل کا نمازی 2 دن سے نماز پڑھنے والا اب ہمیں دین کی بات سمجھا رہا. تو یہاں پر ولا یخافون لومۃ لائم میں قرآن میں یہی فرمانا مقصد ہے اس کا، یعنی اقامت دین اور کلمہ حق کی سربلندی کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی غالب کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں صفات کو عطا فرمائے. پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ رسول کی محبت اور ان کی اطاعت. دوسری صفت ہے کافروں پہ سختی، مسلمانوں پہ نرمی. اور تیسری صفت ہے دین کی خاطر ہر وقت محنت اور مشقت برداشت کرتے رہنا اور محنت کرتے رہنا. اور چوتھی صفت ہے کوئی کچھ بھی کہے ہمیں تو یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے کچھ سوچنا ہی نہیں، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب کو عطا فرمائے. اگلی صفات آ گئے ہیں پھر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کواڑ کھلوا دے گا نہ بتا. میں تو کل بھی 8 بجے آیا، 8:30 بجے. کوئی بات نہیں. ہاں پڑھو، آپ نماز پڑھو.